حاضر جمعہ گزشتہ جمعہ سے پہلے کے جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات سے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا تھا، آپ نے اس خطبے میں کیا باتیں بتلائی تھیں، اس کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بإذن اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں دوسرا خطبہ یعنی یوم النحر کے دن جو آپ نے خطبہ دیا تھا اور اس میں امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا اور کن باتوں کی طرف توجہ مبذول کرائی تھی، اسی کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ حاضرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں لوگوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی ضرورت محسوس ہوئی، جب بھی آپ کو انہیں کسی چیز کی رہنمائی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو توجیہ کی، ان کی رہنمائی کی، انہیں خطبہ دیا اور ان کے لیے دین کے احکامات بتلائے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر نہایت ہی مشہور باتیں، مشہور خطبات ارشاد فرمائے تھے۔ ایک خطبہ میدان عرفہ میں، اور دوسرا عید کے دن یوم النحر کے دن، اور تیسرا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ذی الحجہ کو دیا تھا۔ عرفہ کے میدان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا تھا، اس میں ہم نے یہ باتیں جانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان سے یہ باتیں بتلائی تھیں کہ انسانوں کی جان، انسانوں کا مال نہایت ہی محترم ہے، کسی کے لیے جائز اور درست نہیں کہ کسی کے جان کے ساتھ کھلواڑ کرے، کسی کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام ہی معاملات کو ختم کر دیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جاہلیت میں جو خون ریزی کا سلسلہ چلتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ہی معاملات کو بھی ختم کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا کہ ہر قسم کے سود جو ہے جائز نہیں ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سودی معاملات کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور مرد اور عورت کا آپس میں کیا حق ہے اس کو بیان کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتلایا کہ اللہ رب العالمین تم کو میرے بارے میں پوچھنے والا ہے کہ کیا واقعی میں نے دین کی تبلیغ کر دی ہے یا نہیں، تو تمہارا کیا جواب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ تو یہ من جملہ وہ باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے میدان عرفات میں ہم مسلمانوں کو یہ سارے پیغامات دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو یوم النحر کو ایک دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر الحرم کے بارے میں باتیں بتلائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض منها 4 حرم 3 متتاليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوم النحر کے دن سب سے پہلی بات بتلائی تھی وہ اشہر الحرام کی تعظیم کے سلسلے میں تھی، حرمت والے مہینے کی عظمت کے بارے میں تھی، حرمت والے مہینے کی تقدس کے بارے میں تھی کہ یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے اس وقت سے یہ محترم ہے اور ان کی عظمت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لیکن لوگ ان مہینوں میں آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانہ گھوم پھر کر کے آ گیا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے دن جیسے اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی تعداد بتلائی تھی، گویا کہ گھوم پھر کے وہ زمانہ اب برقرار ہو گیا ہے، اپنی جگہ پر آ گیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
3 تو مسلسل لگاتار ہیں، وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے مابین آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی کے سلسلے میں فرمایا، سورہ توبہ کی آیت ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے پاس 12 ہیں اللہ کی کتاب میں، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ 4 جو مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں بالخصوص مسلمانوں کو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر مسلمان ظلم نہ کریں اور کسی اور پر بھی ظلم نہ کریں۔ تو حرمت والے مہینے میں جو اللہ رب العالمین کا ہم مسلمانوں کے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں آپ کسی اور پر ظلم نہ کریں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ یہاں ہم اس بات کو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرمت والے 4 مہینے قرار دیے ہیں، ان میں سے 3 مسلسل مہینہ ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی بھڑائی کرتے رہتے تھے، ان کے درمیان بہت ہی زیادہ جنگ جاری و ساری رہا کرتی تھی، تو گویا کہ حج سے پہلے، ذوالقعدہ سے پہلے ان کے درمیان جو بھی جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ رک جایا کرتی تھی، اور لوگ حج کی تیاری کرتے اور ذوالحجہ کے مہینے میں آ کر کے حج کرتے، اور حج سے واپسی کے لیے بھی ایک لمبا وقفہ درکار تھا تاکہ لوگ اپنے علاقوں میں اپنے جو ہے وطن میں واپس جا سکیں۔ اور محرم کا مہینہ اس لیے بھی حرمت والا برقرار پایا، تینوں مسلسل، تاکہ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ، نہایت ہی امن و اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرمت والے مہینے اگر نہ ہوتا تو گویا کہ لوگ ان حاجیوں پر یا ان کے واپس جانے کی وجہ سے ان کے جان اور مال کو جو ہے ان کے جان اور مال پر ڈاکہ ڈالتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جو مسلسل 3 مہینے قرار دیے ہیں، اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہی ہے کہ لوگ اپنے حج کو اطمینان کے ساتھ آ سکیں۔ حج کے لیے جب آئیں تو گویا کہ ان کو اپنے جانوں کی فکر نہ ہو، اپنے مالوں کا انہیں خوف نہ ہو، اور ویسے ہی جب حج سے واپس چلے جائیں تو نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے علاقوں کو واپس لوٹ جائیں۔ تو یہ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل حرمت والے ہیں، اس کی علت اور اس کی وجہ بتلائی گئی ہے، اور رہ گیا چوتھا مہینہ جو درمیان میں آتا ہے، اس کی وجہ اور علت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر کسی کو سال کے درمیان میں اگر اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کی خواہش ہو، عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو، تو گویا کہ وہ درمیان میں آ کر کے عمرہ کر سکے اور آپ نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ حرمت والے ان مہینوں میں جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ اور یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز کو جو اس کا حق ہے وہاں سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ رکھ دیتا ہے۔ اسی کو علماء کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، جس جگہ کے لائق ہے، جس کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ رکھ دیا جا رہا ہو، یہ گویا کہ حقیقت میں ظلم ہے۔ ظلم کی جو بھی صورتیں ہیں، ظلم کی جو بھی قسمیں ہیں، ساری کی ساری قسمیں شریعت کی نگاہ میں ممنوع ہیں، اور ظلم ہر مہینے میں ہر وقت جو ہے ممنوع ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ انسان جب اپنے آپ پر ظلم نہ کرے تو یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم سال کے 12 مہینے میں بھی جو ہے ممنوع ہے، لیکن بالخصوص جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، اور کب؟ اس وقت جب یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے ان کی نیکیوں میں بڑھوتری کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، انسان کے نیکیوں میں اضافے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ زمان کا فاضل ہونا، جگہ کا فاضل ہونا، عبادت کی جو قسمیں ہو سکتی ہیں، واجبی عبادتوں کا ہونا،
ان تمام معاملات کی وجہ سے انسان کی عبادتوں کے ثواب میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ویسے ہی اگر آدمی گناہ کا کام کرے، ظلم کا کام کرے اس مہینے میں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی محترم مہینہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی مقدس مہینہ ہے، تو گویا کہ اس مہینے میں انسان کے گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو ظلم اگرچہ کہ سال کے 12 مہینے میں ممنوع ہے، لیکن اس کے باوجود خصوصی طور پر جو ظلم سے رکنے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ کہیں انسان ان ظلم کے ذریعے سے ان محترم مہینوں کی جو ہے تقدس کو پامال نہ کرے، ان محترم مہینوں میں گناہ کر کے اپنے گناہ میں اضافہ نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بالخصوص انسانوں کو ان محترم مہینے میں ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حاضرین جمعہ، ظلم کی علماء نے 3 قسمیں بتلائی ہیں، جن میں سے سب سے اہم قسم اور سب سے خطرناک قسم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کی کیا صورت ہے؟ اللہ کے ساتھ ظلم کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے۔ اور شرک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو، اس کے شرک کو ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہاں، اگر شرک کے علاوہ انسان نے دوسرے اور بھی گناہ کیے ہیں تو یہ انسان کا گناہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت کے تابع ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس آدمی کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ گویا کہ شرک کا معاملہ ہے، اور یہ ظلم کی قسموں میں سب سے خطرناک قسم ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسے مخلوق کو شرک کرے، شریک کرے جس کی تو نہ کوئی وقعت ہے، جس کی نہ کوئی حیثیت ہے، جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص توبہ کرے بغیر مر جاتا ہو، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ظلم کی قسموں میں سے دوسری قسم وہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم الانسان علی نفسی، انسان اپنے آپ پر ظلم کرے۔ اپنے آپ پر انسان کیسے ظلم کرتا ہے؟ گناہ کے ذریعے سے۔ گناہوں کے ذریعے سے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ یہ گویا کہ انسان کا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہاں منع کر رہے ہیں کہ آپ گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، اپنے آپ پر گناہوں کے ذریعے سے ظلم نہ کریں۔ اور یہ ظلم کی یہ قسم سابقہ قسم کے مقابلے میں خفیف ہے، اس لیے کہ اگر اس کا یہ گناہ کا معاملہ شرک تک نہ پہنچتا ہو تو اللہ رب العالمین ایسے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو سمجھیں اور سنیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کرتے، ظلم سے نہیں ملاتے ہیں، اللہ نے اس آیت میں کہا کہ یہی لوگ قیامت کے دن کل عذاب سے محفوظ ہوں گے، امن و امان میں ہوں گے، اور حقیقت میں ہدایت پانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اشکال ہوا، شبہ ہوا کہ کون ایسا آدمی ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہو؟ اینا لم یظلم نفسہ، کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو؟ کون ہے جسے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں؟ کون ہے جسے جو ہے غلطیاں نہیں ہوتی ہوں؟ تو وہ کیسے امن و امان پا سکتا ہے؟ کیسے وہ اس کا شمار ہدایت پانے والے لوگوں میں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ یہاں جو ظلم ہے، آپ جس ظلم کی جس قسم کو سمجھ رہے ہو وہ قسم یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ظلم کی وہ قسم مراد ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی یہ دوسری قسم ہے۔ ظلم کی جو تیسری قسم ہے وہ یہ کہ انسان دوسروں پر ظلم کرے، انسان اپنے علاوہ کسی دوسروں پر ظلم کرے، اور یہ ظلم کی کوئی بھی شکل اور کوئی صورت ہو سکتی ہے۔
جیسے کہ جو ہے کسی کو ستاتا ہو، کسی کو پریشان کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، اس کا مال ہڑپ لیتا ہو، اس کے جو ہے اس کو جسمانی تکلیف دیتا ہو، اسے قتل کر دیتا ہو، اور ظلم کی نہ جانے جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ ساری صورتیں انسان کا دوسروں پہ ظلم کرنے کے ضمن میں آئے گا۔ اور ظلم کی یہ قسم بھی بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جب تک بندہ ظلم کی اس قسم کو معاف نہیں کر دے گا، اللہ رب العالمین بھی اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حق سے ہے۔ جب تک بندہ اس حق کو معاف نہ کرے، اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ ہے کہ ظلم کی یہ قسم بھی نہایت ہی خطرناک ہے۔ انسانوں کو مرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ جو ہے جہاں پہ فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو بچانا ممکن نہ ہو، اس سے پہلے ہی انسانوں کو اس قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو نجات دلا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کے پاس بھی ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، آپ جو ہے اس دن سے پہلے اپنے آپ کو نجات دلا لو جس دن جو ہے کوئی دینار اور درہم نہیں ہوگا، یعنی جس دن انسان اپنے آپ کو فدیہ دے کر کے، پیسے دے کر کے چھڑانے کے لائق نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی اس قسم کے سارے ظلم سے انسان کو اپنے آپ کو جو ہے آزاد کرا لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے میں سب سے پہلی بات جو بتلائی وہ یہی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں خاص کر کے ہم کیا نہ کریں، اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، اگرچہ کہ ظلم سال کے 12 مہینوں میں جو ہے ممنوع ہے، اور سال محرمت والے مہینے میں اگر انسان ظلم انجام دیتا ہے تو اس کی گناہ کی کیفیت میں، اس کی گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے کے سلسلے میں ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے میں سے سب سے اہم بات یا سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو کہی تھی، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہ جان و مال کی حفاظت کے سلسلے میں ہے، جس کے بارے میں سابقہ خطبوں میں جو ہے تفصیل سے بات کہی جا چکی ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کے خطبے میں کہی تھی وہ یہ کہ انسان کو اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے۔ تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، انکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور ہر شخص اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہر انسان کو اس کے عمل کے بارے میں سوال کرے گا۔ دنیاوی معاملات جہاں ہوتے ہیں اور انسان کو کہیں بعض پرس ہونے والی ہوتی ہے، کسی معاملے میں اس سے چھان بین ہونے والی ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ شخص اس معاملے میں جہاں تک ممکن ہو، اس معاملے میں جہاں تک اپنا دامن صاف کر سکتا ہے، اس معاملے میں جو کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو جہاں تک ممکن ہو پورا کر سکتا ہے، انسان اس کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ جب یہ دنیا کا معاملہ ہے تو آخرت کا معاملہ بدرجہ اولا اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی زیادہ سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے ذمے واجبی کام عطا کیے ہیں، جن کو ہم واجبات کہتے ہیں، فرائض کہتے ہیں، جن کی ادائیگی ہمارے ذمے ضروری ہے، جن کے ادا کیے بغیر انسان کو کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، انسان کو ایسے اعمال کی انجام دہی میں نہایت ہی چستی کے ساتھ انجام دے، نہایت ہی جو ہے پھرتی کی دکھائے، اور جو بھی یہ اعمال ہمارے ذمے ہیں ان اعمال کو ہم بجا لائیں، جیسے کہ نماز کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، اور دیگر معاملات ہو، یعنی وہ واجبی عبادت ہے، وہ فرض عبادت ہے جس کا ایک انسان کے ساتھ بلوغت کے بعد سے تعلق ہو جاتا ہے۔ گویا کہ انسان کو ان اعمال میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ان اعمال کو وقت پر بجا لانا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بارے میں سوال کرے تو ہمارے پاس جواب تیار ہو، ہمارے پاس جواب موجود ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی تھیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک میری ان باتوں کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کی تبلیغ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دین کی تبلیغ کا کام کیا جائے، اور دین کی تبلیغ کا کام نہایت ہی ذیشان کام ہے، نہایت ہی اہم کام ہے، جس میں ہر انسان کو بقدر استطاعت جو ہے حصہ لینا چاہیے۔
اور انسان کو اس وقت اور بھی دین کے کام کی فکر ہونی چاہیے جب اللہ رب العالمین نے اسے علم عطا کیا ہو، اور دین کے کام کرنے والے کے لیے علم نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے کی طرف علم کی بنیاد پر لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ اور دین کی تبلیغ کا کام، دعوت کا کام نہایت ہی اہم ہے۔ آپ اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جنگ کے میدان میں خیبر کے موقع سے مسلمانوں اور یہودیوں کا مقابلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی کرنے سے پہلے جو بات کہی تھی اور جس بات کی نصیحت کی کہ لڑائی بڑائی ہی ہے مقصود نہیں ہے، بلکہ لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے دین جو ہے سر بلند ہو، اللہ کا کلمہ اونچا ہو۔ اس وقت آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد دلائی تھی لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک آدمی بھی اگر ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ دین کی تبلیغ کی اہمیت، اس سے ہم اس اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ جنگ کا میدان ہے، جنگ کے میدان میں لڑائی سے پہلے اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو دوسروں تک اس دین کو پہنچانا ہے، اور ایک آدمی بھی اگر آپ کی وجہ سے ہدایت پا جاتا ہے تو یہ گویا کہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ دین کی تبلیغ کا معاملہ اس لیے بھی اہم ہے، اگر اس تبلیغ کی وجہ سے، اس عمل کی رہنمائی کی وجہ سے کوئی آدمی اس نیک کام پر عمل کرتا ہو تو نیک کام پر عمل کرنے والے کو جو ثواب ملے گا، رہنمائی کرنے والے کو بھی برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی کو کسی خیر کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو عمل کرنے والے کی طرح اس کو ثواب دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی ہدایت کی طرف کسی کو بتلاتا ہو تو گویا کہ جو اس ہدایت پر عمل کرنے والا، اس ہدایت پر عمل کرنے والے کو جو ثواب ملے گا وہی ثواب ہدایت کی رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ دین کی تبلیغ کی اہمیت ہے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی اہمیت ہے، اصلاح کے کام کرنے کی یہ اہمیت ہے، لہٰذا ہر شخص بقدر استطاعت اصلاح کا کام کرے، اور بالخصوص جب اللہ رب العالمین نے آپ کو علم عطا کیا ہو اسی بات کو دوسروں تک پہنچائے جس کے سلسلے میں اس کے پاس علم موجود ہے۔ اگر علم موجود نہیں ہے تو گویا کہ اس راستے میں اور اس راستے سے وہ دور ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اصلاح کا کام کرنے کے بجائے وہ افساد کا کام کر جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔